کس کا پیغام لائے ہیں؟ سرکار آج پیغام ایک بندے نے لکھا ہے سیلفش لوگوں کے لیے۔ بسم اللہ کیجئے، سنائیے، شامی صاحب بھی سنیں۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی ہاتھ پھڑائے اودی باں نہ وڈیے، ایویں ہی بہتا منہ نہ اڈیے، تے تھوڑی کھا لو ستھری کھا لو، اور جیڑی کھادی او تاں پچا لو، چالو پھر جو الٹیاں کر دے پھرنا جھگا اپنا ہی بھر دے پھرنا، پھر دے پھرنا، تے لبنا کنا رب تے چھڈیے، تے ایویں ہی بہتا منہ نہ اڈیے، نہ اڈیے۔ تے کوئی صبر نا دی چیز بھی ہوندی، بابا اور بندے نو تھوڑی تمیز بھی ہوندی، کیا بات، کیا بات۔ تے بے صبراں ہاتھ کچھ نہیں آندا، لالچ دا اے پھا کیوں نہ وڈیے، کیا واہ جی بات، واہ، کیا اچھی بات۔ گل۔ تے ایویں ہی بہتا منہ نہ اڈیے، تے کالی کالی دی انی پالی، زندگی ٹیموں پہلا مکا لئی، کالی اگے ٹوئے نا، اور راضی کدے بھی سب نہیں ہوئے، بھول گئے وہ کالیاں اگے ٹوئے، ہاں دیکھ لو تے جنج دا بھی ویلا ہس کے کڈیے، آہا، واہ ایویں ہی بہتا منہ نہ اڈیے، واہ واہ۔ تے نصیب کو تہاڈا کھا نہیں سکدا، اور رزق کو تہاڈا ودا نہیں سکدا، واہ بہتے دی بھوک کٹاؤ، اے نہ ہوئے کہ تھوڑے تو بھی جاؤ، واہ جی واہ، اچھی بات۔ تے جڈے کو پرنے اونہ ہی اڈیے، ایویں ہی بہتا منہ نہ اڈیے۔ بہت اچھے، بہت کیا بات، کیا بات۔ بہت اچھے جی۔ پھر کیسا لگا شہریور صاحب کا کلام؟ بڑا اچھا۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے، آپ نے وہ دیکھا نہیں ایک جنگ یرموک کا واقعہ یہ کس کا ہے؟ وہ ایک زخمی ہو گئے نا مسلمان جی جی، سپاہی، ایک نے پانی مانگا، پانی لے کے آیا، اتنے میں دوسرے نے پانی مانگ لیا، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ، اس کو پلانے کا نہیں، ایک تو اور نے آواز دی پانی، انہوں نے کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ یہ جذبہ ہے جو ہونا چاہیے، اور جب ہم نے پاکستان بنایا تھا نا، اسی جذبے میں بنایا بنا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے، تھوڑا تھوڑا کھائیں گے، سب کھائیں گے۔ اب الٹا ہو گیا، سب زیادہ زیادہ کھائیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ کاٹیں گے۔ میں کھانا سارا کچھ میں کھانا، میں سب کچھ میں ہی کھا جاؤں، میں ہی کھا وہ لوں۔ پھر وہی الٹیاں کر دینا، پھر اجدا تو ہے کوئی نہیں، وہ غلطی ٹھیک کر گیا نا۔ ٹھیک، واہ 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 واہ۔ اس لیے دیکھیے بات کیا ہے، پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا، دکھ بانٹنے کے لیے، ہاتھ بٹانے کے لیے، بالکل ٹھیک بات آپ، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہی سچے پاکستانی۔ بالکل صحیح۔ جی سامیہ جی، کیا کہتے ہیں شامی صاحب کے ستارے جو کہ ہمیشہ ہی چمکتے دمکتے رہے ہیں ماشاءاللہ؟ لیکن یہ چمک دمک جو ہے یہ بڑی ہی، وہ کہتے ہیں نا سونا تپ کے کندن بنتا ہے، وہ یہاں نظر آتا ہے کہ انہوں نے لیگ پولنگ، حسد، یہ خاصی ان ساری چیزوں کا مقابلہ کیا ہے جو آج کندن بنے بیٹھے ہیں ہمارے سامنے۔ جو سب سے بڑی بلیسنگ ہے نا نعمان سر، ان کا دماغ اللہ پاک نے اوور جینیس برین دیا ہے۔ یہ اگر جرنلسٹ نہ ہوتے تو کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کر دینی تھی انہوں نے۔ ہمیں پہلے بتایا نہیں انہوں نے۔ سافٹ رومانٹک سائڈ بھی ہے، سپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ سخی دل اللہ نے دیا ہوا ہے، فیملی ان کی بلیسڈ ہے، بادشاہوں کی طرح اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہوں گے، دوستوں کے دوست ہیں، دوستی نبھانا اور اس کا آرٹ یہ بہت اچھے سے وہ تو خان صاحب نے بھی دوستی نبھائی، ہاں، اور خوش رہنا جانتے ہیں۔ نئے ٹریکس اس وقت ان کے لیے بن رہے ہیں جس کا فائدہ انہیں ان دی اینڈ نومبر میں کسی اچھی شکل میں ان کو ملنے جا رہا ہے، اس چیز کا ریوارڈ۔ اور بھائی اب تو ہمارے بچے جو ہیں ان کے کاروبار ہیں، وہ کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، اللہ کرے ان میں برکت اللہ تعالیٰ اور زیادہ کر دے۔ میں نے 100 روپے سے کام کا آغاز کیا، واہ، 60 کی دہائی میں نا، 60s میں، روزنامہ حریت سے میں فیچر رائٹر تھا، مجھے 100 روپے مہینہ ملتا۔ تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کسی کی پرسنالٹی میں سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا کرتا ہے، آپ یہ بتا دیں۔ یہ بتا، دیکھیے اس کا انداز تکلم، اس کی نشست، اس کی برخاست، بے تکلفی، بے تکلفی آپ کو اچھی لگتی ہو، یہ تو بہت بات کی بات ہے نا، پہلے تو تکلف ہی ہوتا ہے نا بھائی، لیکن سر وہ پہلے ہوتا تھا۔ اچھا آپ نہیں ہوتا، آپ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ہم واٹس ایپ پہ ویڈیو لوگوں میں پھنس گئے آپ، ویڈیو کال، اپنی صحبت تبدیل کریں۔ نعمان صاحب بڑے باذوق ہیں، ایون اگر ان کو شاپنگ کرنے کا کہا جائے، اور ہوسٹ بہت اچھے ہیں جو ان کے گھر جاتے ہوں گے، بڑا ان کو یہ پیمپر کرتے ہوں گے اپنے مہمانوں کو۔ دیکھیے ایک بات میں عرض کروں، آپ ایک چیز ہے، میں نے اللہ کے فضل سے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، ماشاءاللہ، اپنے کام پہ توجہ رکھی۔ ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں پر توجہ زیادہ دیتے ہیں، بالکل ایسے وقت ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ آپ اپنے کام پر توجہ کریں۔ پھر فراغت کے لمحات میں کیا کرتے ہیں گھر پہ؟ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں، یہ باغبانی کا شوق ہے یا کسی اور چیز کا نہیں، اب شوق؟ تو یہ سارا کام بچے کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں۔ دیکھیں
مسئلہ یہ ہے And it's a joint family, sir? جوائنٹ فیملی. میرے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے میں اکٹھے رہتے ہیں, 2 بیٹے الگ رہتے ہیں, اور بیٹی میری جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے ماشاءاللہ. تو میس کام کی ٹیچر ہے, اچھا, ڈیجیٹل میڈیا ڈپارٹمنٹ اس کی ہیڈ ہے, ڈاکٹر پنجاب سویرا یونیورسٹی شامی, میں. پنجاب ہاں جی. یونیورسٹی. اور بیٹے میرے جو عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, فیصل ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, بچے بھی یہی کام کر رہے ہیں اپنا, اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے بزنس کو کیا. میرے بیٹے عمر جو ہے نا, وہ لیڈنگ رول ان کا ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ کے بڑے. ایک بچہ سر ویک پوائنٹ ہوتا ہے. یہ سارے بچے جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ آپ وہ نہیں کرتے, لیکن جو لیڈنگ رول ہے ہمارے فیملی کے اندر, بزنس میں بھی, وہ میرے بیٹے عمر کا ہے. سب سے بڑی صاحبزادہ, سب سے دوسرے So نمبر he پہ is ہیں. more close to you. دوسرے نمبر پہ ہیں. پھر کس سے دل کی بات کر لیتے ہیں؟ سب سے. سب سے, اور سب مجھ سے دل کی بات کر لیتے ہیں. سر ان میں سے کوئی جرنلزم میں نہیں آیا؟ نہیں, سارے جرنلزم میں ہیں. ہاں ہاں, جو میرا بیٹا عثمان ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے, جو ہمارا ڈیلی پاکستان کا جو پورٹل ہے, سب سے بڑی یعنی وہ ہے نیوز پورٹل ہمارا ہے ڈیلی پاکستان کا ڈیجیٹل میں. تو وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے. وہ عمر صاحب اوورال سب کو دیکھتے ہیں. میرا بیٹا فیصل جو ہے وہ اپنا ایک اخبار نکالتا ہے یلغار کے نام سے. صاحبزادی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تیار کرتی ہیں صحافت کے. اور ڈیجیٹل میڈیا ڈپارٹمنٹ پہلی دفعہ پنجاب یونیورسٹی میں قائم ہوا ہے پورے پاکستان میں. اس کی وہ ہیڈ ہیں. تو بات یہ ہے کہ سارے پروفیشن میں ہیں لیکن دوسرے بزنس بھی کر رہے ہیں. اور کیونکہ آج کل میڈیا پہ ذرا مشکل وقت آیا بیچ میں بہت, تو ہم دوسرے بزنس جو ہے ان کی طرف توجہ دی ہے, اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کو نا, اپنے ہر شخص جو ہے اگر اپنے کام پہ توجہ دینا تو ہم بہت جلد آگے بڑھ سکتے. واہ واہ واہ. اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں, بالکل ٹھیک بات, دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھیں. اچھی بات, بالکل صحیح بات. سر یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہے سر, سیاست میں جانے کا موقع ملے تو کس پارٹی کو جوائن کریں گے؟ اب میں سیاست میں جاؤں گا ہی نہیں. جاؤں گا ہی نہیں. اگر جاتا تو پھر اس وقت تو مسلم لیگ کو جوائن کرتا. ایک دفعہ مجھے جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا, کہنے لگے آپ وزیر بن جائیں, نگران حکومت شاید بن رہی تھی. تو میں نے کہا سر میں وزیر نہیں بن سکتا کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بچوں کو کیا تعلق ہے وزارت سے؟ اچھا. میں نے کہا جب وزارت ختم ہوگی نا پھر تو واپس بھی تو جانا ہے نا گھر میں. ہاں جی. پھر کیا ہوگا؟ گہری بات کی. سر آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے زبردست سیاستدان, اتنے ادوار دیکھے آپ نے, بتائیے کون ہے جس کو سارے داؤ پیچ آتے ہیں؟ داؤ اور پیچ جو ہیں اب یہ تو زرداری صاحب کو بھی بہت آتے ہیں. واہ واہ. سر کوئی سیاستدان جو آپ سمجھتے ہیں آپ کا بہترین دوست ہے؟ سیاستدان بہترین دوست نہیں ہوتے. بہت اچھی بات ہے سر. کیا بات. سر ٹویٹر استعمال کرتے ہوں گے, کس کے اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں سر روز؟ یار یہ اصل میں مجھے کوئی اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آتا, لیکن میں دیکھتا رہتا ہوں کچھ دیکھتا رہتا. اور جب دیکھتا ہوں تو کوئی بعض اوقات تو ویسے گراں ہی گزرتا ہے. استادوں کے استاد ہیں سر صحافت کے حوالے سے. ان صحافیوں کو جن کا میں نام لوں گا کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ زیب خانزادہ صاحب کمال ہے, کمال ہے. کمال. سلیم صافی صاحب, سلیم صافی صاحب بھی اپنی ہٹ کے پکے ہیں. ہڈ کے ہڈ. ندیم ملک صاحب, ندیم ملک صاحب بھی دیکھیں نا نقطہ سنج ہے. اوکے. کاشف عباسی صاحب, کاشف عباسی صاحب کی اپنا ایک مزاج ہے, اسٹائل. غریدہ فاروقی صاحبہ, غریدہ فاروقی صاحب غریدہ فاروقی صاحب جناب آپ دیکھیں ماشاءاللہ. سر عمران ریاض خان صاحب, مجھے ان کا اسلوب اچھا لگتا ہے. میں کنٹینٹ کی بات نہیں کر رہا, آہا, بانکے سجیلے, بانکے سجیلے. جب بات کرتے ہیں نا تو بس اچھے لگتے ہیں. ایموشنل زیادہ ہیں سر, مگر بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. کامران خان صاحب, کامران خان تو دیکھیں نا یہ گرو ہیں, استاد ہیں, ایک عمر گزر گئی. یہ لوگ وہ ہیں جو حسن ہے ہمارے پیشے کا. حامد میر صاحب, حامد میر صاحب کمال ہے, یعنی کتنے برسوں سے چھائے ہوئے ہیں منظر پہ ماشاءاللہ. اور صدیق جان صاحب, صدیق جان صاحب تو یوٹیوبر ہے نا. یوٹیوبر ہے. یوٹیوبر پر کیا کہیں گے ہم؟ سر منہ پھٹ ہونا چاہیے یا نیوٹرل ہونا چاہیے, کیا مناسب ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر چوائس ہو تو منہ پھٹ ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے آج کل, کیونکہ وہ کیا کہے گا ظفر علی خان ہے, نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی باز بستی میں,
فقیہ مصلحت میں سے وہ بادہ خار اچھا کہ اس طرح